انسان کو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. اور میرے پیارے بھائیو، دنیا کے اندر کوئی امتحان ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے سوالات پہلے بتا دیے جائیں، طالب علموں کو آگاہ کر دیا جائے کہ آپ نے کمرہ امتحان میں جانا ہے، وہاں آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا، دوسرا سوال یہ ہوگا، اور تیسرا سوال اور چوتھا اور پانچواں سوال یہ ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، لیکن یہ رب کتنا رحیم ہے، وہ رب کتنا کریم اور مہربان ہے. اس رب کائنات نے سوال پہلے بتا دیے کہ اے لوگوں، یاد رکھو یہ سوال ہونے ہیں، تیاری کر کے آنا، جواب دینا ہوگا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جامع ترمذی میں فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افنا. آدم کا بیٹا اس وقت تک اپنے پاؤں ہلا نہیں سکے گا جب تک رب کی بارگاہ میں اس سے یہ سوالات نہ ہوں. پہلا سوال عن عمره فیما افنا، اللہ نے عمر دی تھی. کتنی عمر؟ قرآن کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. اتنی عمر نہیں ملی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اللہ رب العزت کے دین کو سمجھنا چاہتے تو مواقع تھے، عمل کرنا چاہتے تو سب کچھ تمہارے لیے میسر تھا، وقت تھا، صحت تھی، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا. ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال عمر کے بارے میں کہ اللہ نے عمر دی تھی کہاں گزار کے آئے. میرے پیارے بھائیوں، کبھی سوچا کریں، ہم ایک دن کا حساب کر سکتے ہیں، ایک ہماری رات یا دن، ہماری وہ گھڑیاں زندگی کی جو غفلت میں گزر گئی. حدیث میں آتا ہے اہل جنت ایک بات پر جنت میں جا کر بھی افسوس کریں گے، حالانکہ جنت کے اندر انہیں سب کچھ میسر ہوگا، لیکن ایک بات پر اہل جنت بھی افسوس کریں گے کہ زندگی کے وہ لمحے، زندگی کے وہ اوقات، زندگی کی وہ قیمتی گھڑیاں جو رب کی یاد، اللہ کے نبی پر درود اور اللہ کی رضا کے کاموں کے علاوہ گزار دی، ایسے لہو و لعب اور دنیا کے امور کے اندر ایسے مشغول ہو کر گزار دی. ان پر اہل جنت بھی افسوس کریں گے کہ کاش ہمارا وہ وقت بھی ایسے غفلت میں نہ گزرتا، آج اللہ جنت میں ہمیں اور درجے ہمارے بلند کرتے. پیارے بھائیو، پہلا سوال یہ ہوگا. اور دوسرا سوال ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں کہ اللہ نے زندگی میں ایک موڑ، ایک ایسا وقت تمہیں دیا تھا کہ جب تمہاری تمام جسمانی قوتیں پورے زور اور عروج پر تھی، اللہ نے پوری قوت اور طاقت عطا کی تھی، سجدے کرنے میں رکاوٹ کمر نہیں بنتی تھی، قرآن پڑھنے میں نظر، بینائی، کمزوری یہ رکاوٹ نہیں بنتی تھی، اللہ نے سب کچھ دیا تھا جوانی کے اندر، لیکن وہ جوانی کہاں گزار دی، یہ سوال بھی ہوگا. اور پھر دو سوال مال کے بارے میں، ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کمایا کہاں سے تھا. پیارے بھائیو، ہمیشہ جب اللہ نے یہ دیا ہے پہلے آمدن کے ذرائع پہ انسان غور کرے، مال کہاں سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وفیما انفق، پھر جب رب نے دے دیا پھر اس مال کو لگایا کہاں پہ، خرچ کہاں کیا. اللہ کی فرما برداری کے امور میں، اپنی ضروری حاجات کو پورا کرنے میں، اپنے اہل خانہ کی ضروری حاجات کو پورا کرنے میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں، فیما انفق، یا شیطان کو خوش کرنے میں ہی لگے رہے. پیارے بھائیو، یہ سوال بھی ہوگا. اور پانچواں سوال ماذا عمل فیما علم، بندے تجھے علم دیا تھا، معرفت دی تھی، پہچان دی تھی، اللہ نے جو علم دیا تھا اس علم پہ عمل کتنا تھا. اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کے بعد جب نماز فجر سے آپ فارغ ہوتے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے. پیارے بھائیوں، یہ دعا یاد کریں اور اپنے دن کا آغاز اس دعا سے کیا کریں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم چاہتا ہوں جو نفع دینے والا ہو،
اور یاد رکھیں اس سے بڑا نفع کوئی نہیں کہ انسان اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والا ہو. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا. اے اللہ میری زندگی کا چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، ذرہ برابر بھی اگر میں نیکی کروں اللہ تو اسے قبول کر لینا. اور پیارے بھائیو جب نیکی قبول ہوتی ہے اللہ پھر اس کی قبولیت کے رنگ دنیا میں بھی دکھاتے ہیں، اور آخرت میں تو انسان دیکھ کر اس قدر اپنی نیکیوں کو خوش ہوگا کہ یہ میری پہاڑوں جیسی نیکیاں میں نے تو چھوٹی چھوٹی کی تھی، اتنی بڑی اللہ نے کر دی. پیارے بھائیو یہ قبولیت عملا متقبلا، یا اللہ میں عمل جو بھی کروں تیری رضا کے لیے اور تیرے ہاں قبول ہو جائے. ورزقا طیبا، اور اے اللہ رزق بھی ایسا دینا جو پاکیزہ ہو، حلال اور طیب رزق اللہ عطا فرمانا. پیارے بھائیو مال کے بارے میں سوال، پھر علم کے بارے میں سوال کہ عمل کیا یا نہیں کیا. اللہ رب العزت ہمیں ان سوالوں کی تیاری کے لیے اللہ توفیق نصیب فرمائے.